ہے جس میں اسے روک دیا جائے جو شرکت کرنا چاہتا ہے اور اسے بلا لیا جائے جو آنا نہیں چاہتا، اور جس نے کسی بغیر عذر کے کسی کی دعوت ٹھکرا دی، انکار کر دیا، قبول نہیں کی، تو اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرما رہے ہیں کسی کو روک دیا جائے جو آنا چاہتا تھا، جس کو نہیں آنا تھا وہ آ گیا۔ اور دعوت کا قبول کرنا کیا ہے؟ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی کو دعوت دے تو اسے چاہیے اس کی دعوت کو قبول کر لے۔ اور یہاں تک لکھا ہے اگر وہ روزے سے ہو، اگر وہ روزے سے ہو اور اسے لوگ دعوت دے دیں، اس کو جانا چاہیے، چونکہ وہ کھانا تو نہیں کھا سکتا لیکن وہاں دعا ضرور کر سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا برا کھانا ولیمے کا وہ ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے، ان کی شرکت ہی نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم جب کوئی تقریب کرتے ہیں تو اس میں کوئی غریب ہو، خاص پڑوسی ہو، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تقریب کی رونق ہو جو بڑھتی ہے، جان تو کس سے بڑھے گی؟ امیر قریب امیر ترین لوگ آ جائیں، بڑے عہدے والے آ جائیں تو ہماری محفل کو چار چاند لگ جائیں گے، جبکہ ایسا بولیے نہیں ہوتا۔ فرمایا برا کھانا وہ ہے جس میں کوئی غریب ہی نہ ہو، مسکین ہی نہ ہو۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ کے دسترخوان پہ کوئی نہ کوئی موجود ہوا کرتا تھا۔ اور یہی حال حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ ایک وقت میں آپ کے دسترخوان پر مسکینوں کی تعداد ہوا کرتی تھی، جب تک کوئی غریب مسکین فقیر آپ کے دسترخوان میں موجود نہ ہوتا تو آپ کھانے تناول نہ فرماتے۔ یہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور سنت۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنی ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہ کے لیے دعوت کرتے اور امیر ترین لوگوں کو بلاتے، ان کا لحاظ رکھتے، انہیں اونچے مقامات پہ بٹھاتے، ان کے لیے عمدہ کھانے تیار کرواتے، اور غریب کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے وہ اہتمام نہیں کرتے تھے جو کسی بڑے کے لیے کرتے تھے۔ تو لہذا اس اعتبار سے تو منع ہے کہ کسی غریب کی توہین کی جائے، تحقیر کی جائے، اس کو حقیر جانا جائے، حالانکہ فی نفس ہی کھانا برا بولیے نہیں ہوتا، طریقہ برا ہے، طریقہ برا ہونے کی وجہ سے اس کو کھانے پر رائج کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی دعوتوں میں کس کو بلائیں؟ غریب بھی ہو اور دیگر مسکین بھی ہماری دعوتوں میں ہو، تو ان کے آنے سے چار چاند لگ جائیں گے، رونقیں بڑھ جائیں گی۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ ہوا کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی اور امیروں کو بھی بلایا اور غریب طبقے کو بلایا، امیر بھی تھے غریب بھی تھے۔ امیروں کو آپ نے ایک علیحدہ سے پروٹوکول دیا، اور جو غریب تھے ان کو بھی آپ نے عزت افزائی کی، انہیں ایک طرف بٹھایا، دونوں کی نشستیں علیحدہ علیحدہ تھی۔ پھر آپ نے ان سے کہا جو غربا تھے، انہیں میں نے تمہیں علیحدہ اس لیے بٹھایا ہے یہ امیر لوگ کہیں تم سے نفرت نہ کریں، تمہاری تحقیر نہ کریں، تمہاری توہین نہ کریں کہ یہ دیکھو میرے پاس آ کے کون بیٹھ گیا ہے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتے اس کے کپڑے دیکھو میرے دیکھو، یہ اعلیٰ نشستوں پہ یہ کہاں سے آ کے بیٹھ گیا۔ تو اس قسم کا کوئی تعصب نہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں علیحدہ بٹھایا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جملہ بھی کہہ دیا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کھانا ہم تم دونوں کو ایک ہی کھلائیں گے۔ بھائی سمجھو جملے کو، کھانا تم دونوں کو ایک جیسا ہی کھلائیں گے، جو وہ امیر کو کھلائیں گے وہی آپ کو بھی کھلائیں گے۔ تو یہ معیار ہونا چاہیے، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔
اس چیز کا جب ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوگا؟ نکھار پیدا ہوگا اور بہتری آئے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔